ہمارے تمہارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا. یہ اٹے پٹے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے مقدس رسول کا فرمان ہے. زمین بدل سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، لیکن نبی کا قول بدل نہیں سکتا. نبی کی بولی خدا کی بولی. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب، میرا محبوب اپنے آپ کچھ بھی نہیں بولتا، وہ تو وہی بولتا ہے جو اللہ بلواتا ہے. یعنی زبان نبی کی کلام خدا کا، یا یوں کہہ دو کہ نبی کی زبان پہ خدا بول رہا ہے. جی سرکار نے کیا فرمایا؟ نماز پڑھ کے جاؤ گھر کو، تو جیسی تمہارا گھر آوے تو میاں بسم اللہ کہہ کے اپنے سیدھے پاؤں کو رکھو، سیدھا پاؤں. ایک چیز بتاؤں آپ کو، کھاؤ دائنے ہاتھ سے، پیو دائنے ہاتھ سے، کسی کو دو دائنے ہاتھ سے، کسی سے لو تو دائنے ہاتھ سے. گھر میں پاؤں رکھو آپ تو پہلے دایاں دایاں، تو گھر والے بسم اللہ کہہ کے رکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھا، اور گھر والے کو کرو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں، اور ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لو. سرکار فرماتے ہیں تمہارے گھر میں نفرت کی جگہ پیار پیدا ہو جائے گا، محبت پیدا ہو جائے گی. یہ 2 عمل ہوا. ایک تیسرا عمل اور بتائیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عشاء کی نماز کے بعد آنکھیں بند ہونے سے پہلے لیٹے لیٹے 200 مرتبہ 2 تسبیح 200 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے گا نا، اللہ تعالیٰ ان کے 50 سال کے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے گا. ہلکا عمل ہے، کرو گے تو پاؤ گے، نہ کرو گے تو پچھتاؤ گے. کمائی کا مہینہ آیا. اور ایک بات اور بتائیں، اللہ نے ہمیں تمہیں زندگی دی ہے نا، تو جب تک زندگی ہے خوب جیو. وقت سے پہلے موت آ نہیں سکتی، اور موت رہی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور موت آ گئی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. اتنا پکا تمہارا عقیدہ ہے. جب تک زندگی ساتھ دے رہی جیو. اچھا مکان بنا کوئی بری بات نہ ہے، کھانا کھاتے ہو بڑھیا سودا کھاؤ کوئی بری بات نہیں ہے، کپڑا پہنتے ہو اچھا کپڑا پہنو کوئی بری بات نہیں. مگر دین بھائی 1500 برس والا پرانا اختیار کرو. ہمارا نبی پرانا، قرآن پرانا، خدا تعالیٰ قدیر. ہم اس لکیر کے فقیر ہیں. اس مولوی کے پاس بیٹھو جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ رسول سے محبت پیدا ہو، دین سے عقیدت پیدا ہو. اور مسجد ہم سے تم سے آباد ہونا چاہ رہی ہے، اپنے گھروں کو آباد کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے گھر کو آباد. کیا تم نے نہ سنا نبی کا فرمان؟ نبی نے فرمایا جو خدا کے گھر کو ویران کرے گا اللہ ان کے گھر کو ویران فرما دے گا. آج ہمارا گھر ویران ہے، ہماری تمہاری کھیتی ویران ہے، ہماری تمہاری فصل ویران ہے، ہمارے بچے ویران ہے. وجہ کیا ہے؟ تم نے بھی تو خدا کے گھر کو ویران کر رکھا ہے. اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دلاؤ. بہت بڑے مولوی صاحب نہیں تو کم از کم اتنا تو کر ہی دینا کہ خود جاہل کپٹ رہ گئے، ان کو کاہے کو جاہل بنا رہے ہو. کم از کم اتنا تو کر دو کہ ہمارے تمہارے مرنے کے بعد قرآن کھولے، قرآن پڑھے، ہمارا گناہ دھلے، ہمارے درجات بلند ہو، جنت پر ٹھکانہ بنے. کم از کم اتنا تو کر لو. صحیح ہے. کمائی کا مہینہ آیا، مولوی صاحب نے آیت پڑھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا. رمضان میں قرآن اترا، رمضان میں قرآن اترا، اور قرآن میں رمضان کا ذکر. رمضان میں قرآن آیا اور قرآن میں رمضان کا ذکر ہے. دونوں میں نسبت ہے، تعلق ہے، لگاؤ ہے. ایک بات سمجھو، تمہارے یہاں انکلیشور میں کوئی اناڑی آدمی آئے، انجان آدمی آئے، دوسری جگہ کا آدمی آئے نا، تو پولیس والا ان کو روکتا ہے، پوچھتا ہے تو کہاں کا ہے؟
کیا نام تیرا، کس کے ہاں آیا ہے، کس غرض سے آیا ہے، کب کو آیا ہے. اگر ان باتوں کا اس اناڑی آدمی نے جواب دے دیا صحیح صحیح تو چھوڑ دیا جائے گا، اور آئیں بائیں شائیں ہانکنے لگا تو وہ تو پولیس کی گرفت میں آ جائے گا، اور ڈنڈے تو الگ پڑیں گے، جیل کی ہوا اٹھانی پڑے گی. صحیح ہے. اسی دستور کے مطابق آپ ایک امتحان لو. دنیا میں بہت سارے دھرم ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، یہودی، عیسائی، داؤدی، ہندو، سکھ. یہ ہندو اپنی کتاب وید کو خدا کی کتاب بتاتے، سکھ اپنے گرنتھ کو خدا کی کتاب کہتے، یہودی توریت کو اللہ کی کتاب بتاتے، عیسائی انجیل کو بتاتے. میرے بھائی، توریت، انجیل، زبور، وہ جو آسمانی کتابیں آئی تھی وہ تو اللہ کی کتاب ہے، اس پہ ہمارا تمہارا سارے مسلمانوں کا ایمان. مگر اب جو بازار میں 2 پیسے میں ملتی ہے توریت انجیل، یہ وہ انجیل نہ ہے، یہ وہ توریت نہیں ہے. ان کے ملا مولوی نے، پوپ پادری نے گھٹا بڑھا دیا ہے، کمی بیشی کر دی ہے، رد و بدل کر دی ہے. جیسے اس میں لکھا تھا کہ جو چوری کرے ہاتھ کاٹو، تو ان کے ملا مولوی نے کیا لکھ دیا، مالدار آدمی چوری کرے تو ڈر لے لو، غریب کرے ہاتھ کاٹا لو. اس طرح گھٹا بڑھا دیا. تو آج وہ کتابیں اگر کہیں ہے ہمارے قرآن کے مطابق ہے تو ہمارا اس پہ ایمان ہے، اور اگر ہمارے قرآن کے خلاف ہے سمجھ جائیں کہ یہ ان کے ناٹک ہے، انہوں نے گھٹا بڑھا دیا ہے. تو آج ساری کتابوں کو سامنے رکھو، ان سے امتحان لو، اور ساری کتابوں بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. اس سوال کا جواب نہ موجودہ توریت دیتی ہے، نہ انجیل دیتی ہے، نہ زبور. چاروں ویدوں میں سے کسی وید نے نہ کہا میرا نام وید ہے، گرم نے نہ بتایا میرا نام کرد ہے. میں نے کہا تم کہاں سے آئے، جواب نہ ملا. کیوں آئے، کوئی کتاب جواب دینے کو تیار نہیں. کس کی طرف آئے، کس نے بھیجا. آج ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے کوئی کتاب تیار نہیں ہے. ہاں میرے بھائی، اگر کوئی کتاب جواب دینے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہی آخری اور دائمی سچی کتاب قرآن پاک. دیکھو ہم ان سے پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے، قرآن غرض کے بتاتا بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے. میں نے کہا حضور آپ نے بتا دیا کہ آپ کا نام قرآن ہے، آپ تھے کہاں پہ؟ فی لوح محفوظ. میں لوح محفوظ میں تھا. میں نے کہا کس نے آپ کو بھیجا؟ تنزیل من رب العالمین، یہ مولا تعالیٰ کی طرف سے آیا. میں نے کہا کس پہ آئے؟ نزل علی محمد، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا ہو. میں نے کہا کس لیے آئے، کیا کام ہے آپ کا؟ خدا للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو خدا کی بندی پہ چلانے کے لیے. میں نے کہا آپ نے سب کچھ بتا دیا، من یہ تو بتاؤ کب آئے؟ جواب ملا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میرا آنا شب قدر کو. میں نے کہا ذرا مہینہ بھی تو بتا دو نا، اس مہینے میں آنا ہوا شہر رمضان الذی، میرا آنا. دیکھو قرآن پاک نے ہر ایک بات کا تسلی بخش جواب دیا کہ نہیں. یہ ہے صداقت، یہ ہے حقانیت، یہ ہے سچائی قرآن پاک کی. خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں تمہیں ایسی دائمی عظیم کتاب عطا فرمائی. بھائی ان کی قدر کرو، ان کی تلاوت کرو. یہ رمضان کا مہینہ ہے نا، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آتے اور حضور کو قرآن سناتے. ایک بار حضور سناتے، ایک بار جبریل سناتے، دورہ کرتے تھے. آؤ اس مہینے سے قرآن کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا شروع کر دو، پھر ہمیشہ ہمیشہ ہمارا تمہارا عمل قرآن کے مطابق. آج کون سی تاریخ ہے؟ 29 کی رات ہے، کل 29 کا دن ہے، اور مہینہ ہے یہ شعبان کا. شعبان ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟
رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ وہ ہے، سرکار نے اسے اپنا مہینہ فرمایا، اپنی طرف منسوخ فرمایا۔ آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا؟ تمہارے 10 بیٹے ہو نا، ایک بیٹا بڑا قابل ہو تو باپ فخریہ طور پر کہتے یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا، ان کو دیکھو مجھے پہچانو، نہیں سمجھو؟ اور عائشہ کہتی ہے کہ سرکار کو رمضان کے بعد شعبان سے بڑھ کر کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ آپ شعبان میں 2-4 دن چھوڑ کر پورا مہینہ روزے سے ہوتے تھے، کسی مہینے سے آپ رمضان کے لیے تیار مستعد ہو جاتے۔ آج 29 کی رات ہے، کل 29 کا دن ہے، 29ویں تاریخ تھی، بڑی اچھی پیاری رات تمہیں مل گئی۔ 29ویں تاریخ تھی، صحابہ کرام بیٹھے تھے، چاروں طرف صحابہ، بیچ میں سرکار تشریف فرما تھے، ایسا لگ رہا تھا گویا تاروں کے بیچ میں 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو۔ سرکار نے خطبہ دیا، تقریر فرمائی، بیان فرمایا، وہ میرے صحابہ، وہ میرے چاہنے والوں، وہ میرے فداکاروں، وہ میرے غلاموں، وہ میرے ماننے والوں، وہ میرا کلمہ پڑھنے والوں، اور اے میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے والوں، ایک عظیم مہینہ، بابرکت مہینہ، رحمت والا، نعمت والا، برکت والا مہینہ تم پہ سایہ فیکن ہونے والا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دن میں روزہ رکھنا تم پہ فرض قرار دیا، اور رات کو قیام تراویح وغیرہ یہ نفل قرار دیا، سنت۔ جو اس مہینے میں نفلی قسم کا کوئی نیک کام کرے گا تو اسے فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور جو کوئی فریضہ ادا کرے گا تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، باہمی سلوک مروت کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے۔ جو اس مہینے میں غلام سے نوکر تھے، ان کی طاقت کے مطابق کام لے گا، کام کم لے گا، کام میں کمی کرے گا، اللہ تعالیٰ کو معاف فرماوے گا، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اس مہینے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سارے قیدیوں کو آزاد فرما دیا کرتے تھے، اور جو بھی سائل آتا آپ ان کو نوازتے تھے، عطا فرماتے تھے۔ سرکار نے فرمایا اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جو پورا پورا محروم ہوگا۔ جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ کھلوانے گا تو اللہ تعالیٰ اسے روزہ دار کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کچھ کمی واقع ہو۔ یوپی میں لوگ چالاکی کرتے ہیں، وہ کرتے کیا، اس کو یہ پتا ہے ثواب میں جو روزہ کھلوانے گا روزہ دار کے برابر ثواب، یہ کہ ایسا نہ ہو کہ میرا ثواب بڑھ جائے، چپکے سے روزہ اپنا کھول لیتا اور پھر بیٹھ جاتا دوسرے کے ساتھ۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ثواب میرا بڑھا نہیں۔ میں بھی حیا کے بچے، اللہ کے ہاں یہ کٹوتی نہ ہے، جتنا تمہیں مل رہا ہے اتنا وہاں کمی نہ ہے، تیرے لینے میں کمی ہے۔ اس کا الطاف تو ہے عام شہیدی زبر، تو سے کیا ضدی ہے اگر تو کسی قابل ہوتا، روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام کے سرکار یہ تو مالدار لوگ بازی لے گئے، وہ تو روزہ کھلوا دے گا، ثواب پالے گا، ہمارے پاس تو گنجائش نہ ہے۔ سرکار نے فرمایا ثواب تو ان کے لیے ہے جو ایک کھجور سے، چھوہارے سے، پانی سے کسی کا روزہ کھلواے گا، اور جو کوئی کسی روزہ دار کو بھر پیٹ کھلاوے گا، پلاوے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے شربت پلاوے گا،
جو جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاسا نہ ہوگا. اور بتایا گیا رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. ایک پیاری بات یاد آئی، حدیث ہی ہے، حدیث میں آیا جب رمضان کا چاند دکھتا ہے، پہلی تاریخ آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور شیطان جو شریر ہے قید میں ڈال دیے جاتے، پابندیاں سلاسل کر دیے جاتے، بیڑیاں ڈال دی جاتی، ہتھکڑیاں پہنا دی جاتی. اور سرکار نے فرمایا جو آدمی رمضان کا روزہ فریضہ سمجھ کر ثواب مان کر اخلاص کے ساتھ رکھے گا، اللہ تعالیٰ ان کے تمام اگلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جو اس کی راتوں کو جاگے گا، اللہ اللہ کرے گا، تراویح وغیرہ پڑھے گا، اللہ اس کے تمام اگلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. جو شب قدر کو جاگے گا ثواب کے لیے، ثواب سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ان کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. دیکھو میں کیا، جب چاند دکھتا ہے پہلی رات تو دو تین طرح کی حدیثیں ہیں. روزانہ اللہ تعالیٰ افطاری کے ٹائم میں 60,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے افطاری کے ٹائم میں. اور دوسری روایت میں آیا روزانہ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور جمعہ کا دن آتا ہے، جمعہ کو تو میاں ہر گھڑی ایک سیکنڈ میں اتنوں کو آزاد فرماتا. اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے 29-30 یعنی پورا مہینہ. اور جب بند مہینہ آتا ہے تو اللہ کا کرم دیکھو، روزانہ 10 لاکھ آزاد تو کرائی، 29ویں تاریخ کو یعنی چاند رات کو اس کے برابر یعنی جتنے آزاد ہوئے اس کے برابر اور یہ آفر ہے. اور چاند نکلتا ہے، فرشتے خوشی مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے جنہوں نے پورا کام کیا، میری خاطر کھانے کو چھوڑا، پانی کو چھوڑا، پیاس کو چھوڑا، میری رضا کے لیے کیا ہونی چاہیے مزدوری. فرشتے کہتے ہیں مولا اس کی مزدوری تو یہ ہے کہ اس کو پورا بدلہ ملے. اللہ فرماتا ہے یا ملائکۃ اشہدوا لہم، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا. اب یہاں ایک مزے کی وہ بتاؤں، کتنے لوگ گھوم رہے ہیں بازار میں ان دنوں جن گولیوں کی مدت پوری ہو گئی، بیکار ہو گئی، وہ کوئی لے گا اگر ان گولیوں کو تو بیماری بڑھ جائے گی تو ڈاکٹر لوگ پھینک دیتے نالی میں. تو بعض گدھے جو سانڈ کی طرح پھیرتے ہیں رمضان میں کھاتے پھرتے ہیں، ان گولیوں کو اٹھا کے لاتے جیب میں رکھتے اور دکھا کے کھلا کھا رہے. جب اللہ سے ڈرنے تو بندے سے ڈر کی آیا، جب اللہ نے کھانے کو دیا ہے تو بھوکے کیوں مانے. نہیں سمجھو، پہلے تو پردہ ٹنگتا تھا، پردہ بھی نہ ہے، کھا رہا ہے، بیڑی پی رہا ہے، حقہ پی رہا ہے، پان کھا رہا ہے، خود کر رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے. بھائی جان آپ نے روزہ نہ رکھا، گولی دکھاتی. دیکھیے بیماری میری چل رہی ہے، حالانکہ ڈاکٹروں نے ان گولیوں کو پھینک دیا تھا. کیسا بہانہ. ابھی تم نے شب برات میں مولوی صاحب کی تقریر سنی ہوگی، رات میں کرو اللہ اللہ، دن میں رکھو روزہ. 15 شعبان میں روزہ رکھا کہ نہیں؟ کیا بتایا مولوی صاحب نے؟ اس روزے میں جہاں اور حکمتیں ہیں، ایک حکمت یہ بھی تھی 15 شعبان کو مولوی صاحب نے بتایا کہ 15 دنوں کے بعد رمضان بیچارہ بھی بھاگا چلا آ رہا ہے. جب تو بہانہ بنائے گا کہ میری طبیعت خراب ہے، میری گولی چل رہی ہے، تو روزہ رکھ کر دیکھ لے 15 شعبان کو. اگر طبیعت خراب ہے روزہ رکھنے میں تو اپنی ہمت نہیں پاتا، 15 دن کا موقع تمہیں مل رہا ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھا کر اپنا علاج کرا لے اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر اس مہینے کا ادب کر. شرم نہیں آتی یار،
مسلمان کہلاتا. نہیں, باپ نے رکھ دیا نام عبد الرحمان. بھائی گول کھانے لگے, سمجھ کا مسلمان ہو گیا. تیرا پسینہ بھی بہایا ہے کبھی؟ ایک یہودی آج کل یہ یہودی ہے, مسلمان نہ ہے. تمہارے قرآن کو نہیں مانتا, تمہارے نبی کو نہیں مانتا, یہ کافر ہے. یہودی جہنمی. مگر کسی نے کسی یہودی کو جنت کے باغ میں ٹہلتے دیکھا, پوچھا تو اور جنت یہ کیسا تیرا میل؟ کہا میں تو تھا جہنمی, مگر ایک کام میں ایسا کر گیا میرا مولا مجھ سے راضی ہو گیا. کہ کیا کام تھا؟ کہ کام یہ تھا, رمضان کا مہینہ تھا, مسلمانوں کا روزہ تھا, مسلمان روزہ رکھے ہوئے تھے. میرا بیٹا برسر عام لوگوں کو دکھا کر کھا رہا تھا. مجھے غیرت سوار ہوئی, رمضان کا مہینہ اور تو دکھا کر کھا رہا ہے. ٹھیک ہے تو مسلمان نہیں ہے, مگر ادب تو کر. میں نے چپت مارا. یہ چپت مارنا اللہ کو کھا گیا. نتیجہ یہ نکلا اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق عطا فرمائی. رمضان کے مہینے کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی اور میرے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں آتا. کل کا یہودی اگر تمہارے رمضان کے مہینے کا ادب کرے تو میاں جنت کا حساب ہے. جنت تو تمہارے لیے بنی ہے, ان کے لیے نہ ہے. اب تم خود ہی کود کے جا رہے ہو جہنم کی طرف. تمہارے لیے جہنم نہ ہے, تم خود ہی کود کے جا رہے ہو میرے بھائی. اچھا یہاں پہ ایک اور مزے کی بات یاد رہے. میں نے کیا کہا, رمضان میں جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا اور جہنم کا دروازہ اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا. اتنی بات تو سمجھ میں آئی. کل قیامت کے دن بے نمازی پکڑا گیا, اللہ نے جہنم میں ڈالا. اس سے پوچھا تو یہاں کیسے آ گیا جہنم میں؟ وہ کہے گا نماز نہ پڑھی تھی. کیوں نہ پڑھی تھی؟ وہ کہے گا شیطان نے مجھے ورگلا دیا تھا, بہکا دیا تھا, میں اس کے چکر میں چوکلے میں پھنس گیا تھا, اس لیے روزہ نہ رکھ پایا. مولا ہو سکتا ہے بہانہ بن جائے. نہ چلے الگ مسئلہ ہے, بنے گا تو صحیح, مگر بے روز روزہ نہ رکھنے والا یہ بہانہ نہ بنا سکے گا. یعنی بے روز سے پوچھا گیا کہ بھئی تیرے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ اس نے کہا میں روزہ رکھتا تو بھئی, لیکن شیطان نے مجھے ورگلا دیا تھا, بہکا دیا تھا, میں اس کے چکر میں پھنس گیا. شیطان فوراً حاضر ہو کر کہے گا مولا یہ جھوٹا ہے, اس کا باپ جھوٹا ہے, رمضان میں تو جیل میں پڑا ہوا تھا. پھر اس کے کون سے شیطان آیا تھا؟ میرے بھائی یہ تو جیل میں ہوتا ہے, پھر تمہارے پاس کون آتا کہ تم کو روزہ رکھنا؟ تو یہاں سے آپ ناجائز فائدہ مت اٹھو کہ بے نمازی ہو گئے تو کوئی بری بات نہیں. قرآن میں ہے کہ جنتی لوگ جہنمیوں کو دیکھیں گے تو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, جہنم میں کیسے آئے, یا کیسے تیرا ٹھکانہ؟ وہ کہے گا لم نکن من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. تو نماز کا نہ پڑھنا جہنم میں جانا ہے. میرے کہنے کا صرف اتنا مطلب ہے کہ بے نمازی کا ایک عذر بن سکتا ہے, چل نہیں سکتا, مگر بے روز کا نہ عذر بن سکتا ہے نہ عذر چل سکتا ہے. اچھا جی, ہمارے حضور نے ایک بات کہی ہے, میں بول رہا ہوں تو آپ کی کھوپڑی میں آ رہی بات, ماتھے کے اوپر سے تو بات نہ چلی جا رہی ہے گی. ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ تجھے ملے تو یہ 4 کام ضرور کرنا. 2 کام تو ایسے ہے کرو گے تمہارا خدا تم سے راضی ہو جائے گا, اور 2 کام وہ ایسے ہے کہ جس کے بغیر تمہارا چارہ نہیں, گزارا نہیں, تیرے بھلے کے لیے ہے. وہ 2 کام جس سے تمہارا خدا راضی ہوگا, ایک تو ہے کلمہ شہادت کا پڑھنا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دوسری توبہ استغفار. یہ 2 کام کرو, اللہ کو بہت پسند ہے. مگر توبہ کا وہ مطلب نہ ہے جو آپ شب برات میں کرتے ہو توبہ توبہ. رات پر کیا کرتے ہو آپ؟
توبہ بولا توبہ توبہ کائے توبہ توبہ کر رہا ہے تو صبح کو بڑھ نماز پڑھنے نہیں آئے رات بھر روتا رہا توبہ توبہ کرتا رہا صبح فجر میں آیا بھی نہ حدیث شریف میں آیا گناہ پر قائم رہ کر توبہ توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا وہ خدا سے مذاق کر رہا ہے ٹھٹا کر رہا ہے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے شرمندگی اٹھاؤ آنسو بہاؤ دل سے پشیمانی اختیار کرو آج آپ سے دوبارہ برے کام کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کرو جس طرح ماں کے تھن سے نکلا ہوا دودھ اندر نہیں جاتا کمان سے چھوٹا ہوا تیر پلٹ کر نہیں آتا اس طرح ہمارا دوبارہ قدم اب گناہ کی طرف نہ جائے گا